السلام علیکم ناظرین، آج تیسرا روزہ ہے اور آیات انقلاب کی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جو آیت انقلاب ہے وہ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 لی ہے، جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، بے شک ہدایت اور گمراہی علیحدہ علیحدہ کر کے رکھ دی گئی ہے۔ تو جو طاغوت کا انکار کرتے ہوئے اللہ پر ایمان لایا تو اس نے مضبوط رسی کو تھام لیا جس میں کوئی شکستگی نہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یہ اس اگر ترجمے کو آپ دیکھیں تو اس میں بہت سے ایسے کچھ پوائنٹس ہیں یا ایک لفظ ایسا ہے کہ جس کے اوپر یقین جانیے کہ کئی مہینوں تک مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ اس میں اتنی پاور ہے، اس میں اتنے سمندر ہیں اور خزانے ہیں کہ میرے خیال سے میں تو یہ صرف چند منٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، لیکن آپ کو چکھانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ آج کے بعد پھر ساری زندگی ان آیات سے اپنے لیے روشنی پاتے رہیں۔ یہ آیت سب سے زیادہ اہم ہے۔ ہم جو بھی 30 آیات آپ کے سامنے رکھیں گے 30 پاروں میں سے، لیکن یہ والی آیت اس میں سب سے اہم ہے کہ یہ اس چیز کو ہی جڑ سے ختم کر رہی ہے کہ وہ جو ایک فکری مغالطہ ہے کہ شاید حق اور باطل کو پہچاننا بہت مشکل ہے۔ اگر وہ مشکل نہیں ہے تو نیکسٹ ٹو امپاسبل، یعنی اتنا ناممکن ہو چکا ہے۔ تو آج اس کی گہرائی میں جب اتریں گے تو آپ خود یہ کہنے پہ مجبور ہوں گے کہ حق کے راستے کو پانا سب سے آسان ترین کام تھا اس دنیا کا۔ اور سیاق و سباق اس کا وہ شان نزول وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ مدینہ میں اسلام کی آمد سے پہلے جو اوس اور خزرج تھے، جو بعد میں چل کے انصار مدینہ بنے، تو وہ مدینہ میں اسلام کی آمد سے پہلے وہ اپنے بچوں کو یہودی علماء کے پاس بھیجتے تھے۔ وہاں سے کچھ بچے وہاں ان کے اس وقت کے جو یہودیوں کے مدارس تھے وہاں آنا جانا پڑھنا، اور اس کے بعد اگر وہ یہودیت اختیار کر لیتے تھے تو یہ انصار مدینہ، چونکہ اس وقت کوئی اور مذہب تو تھا نہیں، دین تھا نہیں، تو اس لیے اس کو برا نہیں مناتے تھے۔ لیکن جب اسلام آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوزائیدہ اسلامی حکومت کی بنیاد رکھ دی اور یہ انصار مدینہ بن گئے، تو انہوں نے پھر اپنے وہ جو بچے جوان ہو چکے تھے یہودیت پہ ان کو واپس لانا چاہا۔ جب وہ بچے نہیں آنا چاہ رہے تھے تو پھر انہوں نے ان کے اوپر بہت زیادہ زبردستی کرنے کی کوشش کی، اور اس کے تناظر میں پھر یہ آیت اتری ہے اور یہ کہا گیا کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ آج کے بعد کسی کو زبردستی گن پوائنٹ پہ تلوار کے زور پہ اسلام قبول نہیں کروایا جا رہا۔ آپ کے ان کے جو وہ بچے تھے اگر وہ یہودیت پہ رہنا چاہتے ہیں تو ان کو زبردستی نہیں کی جائے گی۔ یہ آیت ہماری اس معاشرے کے ساتھ بڑی کو ریلیٹ ہوتی ہے۔ اس کی دو وجوہات میں آپ سے عرض کیے دیتا ہوں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ مجھے خود یونیورسٹیز میں ڈے ان ڈے آؤٹ جو لیکچرز دینے کا موقع ملتا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، قرآن پاک کے اوپر، تو آپ سمجھے کہ میرا خیال ہے 2026 میں انشاءاللہ میرے 100 کے قریب یونیورسٹیز کا وہ ٹارگٹ پورا ہو جائے گا کہ جہاں میں نے پچھلے ایک ڈیکیڈ میں لیکچرز دیے جا کے۔ لیکن اب یقین جانے کہ بہت سے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں کہ جو مجھے لیکچر کے فوری بعد مجھ سے کہتے ہیں اور یہی رونا روتے ہیں، جیسے میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ جی سی میں جو پہلا سوال ہوا وہ بچے کا وہ بھی کچھ اس طرح ہی تھا کہ سارے مسلک والے اپنے آپ کو صرف سچ کہتے ہیں اور باقیوں کو وہ غلط کہتے ہیں، تو میں پیرانوائڈ ہو گیا ہوں۔ تو یہ کچھ معاملہ تھا، لیکن پھر سوشل میڈیا کے آنے کے بعد یہ بہت زیادہ اس میں تیزی آئی، اور پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے آنے کے بعد تو پھر یہ سکائی راکٹ ہو گیا، اور انہوں نے آ کے جب پھر اپنی ایک فکر لوگوں کے سامنے پیش کی ہے تو میرے خیال سے اب ہر جگہ موضوع بحث بھی یہی چیز بنی ہوئی ہے کہ یہ حق اور یہ باطل، یہ دھندلا ہے اور یہ دھندلا نہیں ہے۔ تو ان کے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے آنے کے بعد بھی ایسا ہوا، جبکہ آپ دیکھیں کہ جنرل ایوب کے زمانے میں وہ غلام احمد پرویز صاحب آئے تھے، لیکن چونکہ تب سوشل میڈیا نہیں تھا تو وہ اس سے زیادہ بڑی ایک جدیدیت دے کے گئے اسلام کو، جو کہ اسلام کے بالکل سمجھ لے کہ اسلام تھا ہی نہیں، لیکن اس کو وہ اسلام کہہ کے چلے گئے۔ تو اس وقت اتنا شور نہیں اٹھا، لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ اب آپ اس سارے سینیریو میں سوشل میڈیا پہ اگر آپ سنیں تو اگر آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں اور سائنٹسٹ ہیں، بیوروکریٹ ہیں، تو مجھے ان سب لوگوں سے ملنے کا موقع ملا، اور ان سب لوگوں نے میرے لیکچرز کے بعد مجھے یہ ضرور کہا کہ تیسر صاحب اگر ہم آنا بھی چاہیں تو ہم پھر سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ کس کی سنیں اور کس کی نہ سنیں۔ تو میں ان سب کو ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہوں کہ آپ سب کو سن لیجئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
سب کو سن لیجئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق تب پڑے گا کہ جب آپ قرآن سے خود اپنے آپ کو تعلق جوڑا نہیں ہوا، کیونکہ قرآن وہ کسوٹی ہے جو ان ساری چیزوں کو، چاہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہو، چاہے غامدی صاحب ہو، چاہے غلام محمد پرویز ہو، کوئی ایکس وائی زی تھے، ہیں یا اگلے 20 سالوں میں آئیں گے، ان کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں فرق آپ کو کیوں پڑا؟ ہاں فرق پاکستانی معاشرے پہ کیوں پڑا؟ اور فرق بہت زیادہ پڑا اور پڑ رہا ہے۔ کیوں پڑ رہا ہے؟ کہ یہ سب چیزیں تو سامنے موجود ہیں، لیکن قرآن پاک اس سے ہم کٹ آف ہے۔ تو قرآن پاک کی یہ آیت اس فکری مغالطے کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک رہی ہے کہ قیامت کی گھڑی تک آنے تک صاف، شفاف اور واضح طور پر حق اور گمراہی کا راستہ چھانٹ کر علیحدہ علیحدہ کر دیا گیا۔ آپ ذرا آیت انقلاب کو جب سنتے رہیں گے تو آپ اس کے ترجمے غور کیجئے گا کہ میں جو ترجمہ لاتا ہوں اتنے مفسرین کو دیکھ کر، تو میں وہ لاتا ہوں کہ جو اس بات کو بہت ہی آسانی کے ساتھ ہمارے دل میں اتار سکتا ہے، جبکہ اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے کہ حق اور گمراہی علیحدہ ہو گئی۔ میں نے وہ ترجمہ نہیں لیا، میں نے کیا لیا کہ چھانٹ کر بالکل علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل اس مشرق میں پڑی ہے ہدایت اور بالکل اس کے اپوزٹ پڑی ہے گمراہی، جو میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مکس اپ ہے۔ کیا نکالیں، دیوبند گھر میں پیدا ہو گئے، اب کیا کریں، بریلوی ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، بریلوی والا سوچتا ہے کہ دیوبند والے اعتراض کرتے ہیں، اور اہل تشیع سوچتے ہیں کہ ہم پہ اہل سنی اعتراض کرتے ہیں، سنی سوچتے ہیں کہ ہم پہ اہل تشیع اعتراض کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی قسم، یہ جیسے ایک پانی کا گلاس اٹھا کے پینا ہے، اس سے بھی زیادہ آسانی کے ساتھ، چاہے آپ اہل تشیع ہیں، اہل سنت ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث ہیں، اس ساری چیزوں کی یہ جو ایک ایٹماسفیئر اور ایک یہ چیز کریٹ ہو چکی ہے، اس ساری چیزوں میں واللہ میں خود بھی سفر کیا اس قرآن کی اس انگلی کو پکڑ کے، تو میں ہنستا ہوں کہ یہ اتنا آسان تھا، یہ اتنا آسان ہے کہ آج بھی آپ اگر چاہیں تو آپ علیحدہ علیحدہ چھانٹ کے رکھی گئی چیز کو اٹھا سکتے ہیں۔ تو جو اس آیت کا لب لباب بن رہا ہے وہ یہی بن رہا ہے کہ حق اور باطل، ہدایت اور گمراہی، راستی اور کجی اب الجھی ہوئی یا دھندلی حقیقتیں نہیں ہیں، وہ کھول کھول کر اللہ نے بیان کر دی ہیں۔ پورا قرآن پاک اس کے لیے موجود ہے اور وہ واضح ہو چکی ہیں اور چھانٹ دی بھی گئی ہے۔ یہ جو 3 الفاظ ہیں اس کے اوپر آپ کو خود غور و غوص کرنا ہوگا، وہ واضح ہیں، علیحدہ کر دی گئی ہیں، چھانٹ دی گئی ہیں۔ تو اس قدر بظاہر چھانٹ اور پٹک کے بعد اور اس قدر وضاحت ہونے کے باوجود ہم لوگ جو ہدایت پہ نہیں چل پڑتے، اس کے لیے ہمیں ہدایت اور گمراہی کا میکانزم سمجھنا ہوگا۔ اس کو ہم کبھی نہیں سمجھتے۔ ہدایت جو ہے وہ بیسیکلی، اس کو ایک سمپل مثال سے عرض کیا جا سکتا ہے، وہ ایسے ہے کہ جیسے K2 پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھنا۔ اور گمراہی کیا ہے؟ گمراہی ایسے ہے کہ جیسے اسی چوٹی سے نیچے آنے کے لیے پھسل جانا۔ کسی بھی، اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے K2 چڑھنا ہے تو وہ آسان ہے، وہ شاید دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہو۔ آپ کا سانس پھولے گا، آپ کو راستے میں موسم کی تکلیف آئے گی، آپ کو جتنا اوپر جاتے جائیں گے اور زیادہ مشکل ہوتا جائے گا۔ تو ہدایت کا جو میکانزم ہے، ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے زیادہ تر، میں نے خود بھی اپنی ٹرانسفارمیشن سے پہلے لائف میں یہی سمجھتا تھا کہ جب میری ٹرانسفارمیشن ہو رہی تھی تو میں نے کہا اب اللہ پاک، چونکہ میں اللہ کی طرف آیا ہوں تو اب اللہ پاک اسے میرے لیے ایک پیس آف کیک بنا دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ تو جب آپ ہدایت کی طرف آتے ہیں تو میں اور آپ اور ہم پاکستانی معاشرہ، ہم یہ سمجھتے ہیں آپ کو جادو کی چھڑی ہاتھ میں آ گئی۔ یا ہم ہدایت کے لیے کیا کرتے ہیں کہ 4 ماہ لگا لیے رائیونڈ میں تبلیغی جماعت میں، ٹھیک ہے، وہ ایک بہت اہم چیز ہے۔ یا آپ اس کے لیے کیا کرتے ہیں کہ کسی خانقاہ میں چلے گئے اور ان کے کسی 3 روزہ اجتماع میں چلے گئے اور اس کے بعد آپ نے اس پیر صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور اس بیعت کے بعد پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اب ایک جادو کی چھڑی ہے اور صرف اس پیر صاحب سے رابطے کے بعد اب دیکھیں میں دنیا کا سب سے بڑا ایماندار بن جاؤں گا، میں دنیا کا سب سے بڑا انصاف کرنے والا بن جاؤں گا اور میں معاشرے کے لیے ایک ویلیو ایڈیشن بن جاؤں گا۔ نہیں بھائی نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ جادو کی چھڑی نہیں ہے۔ یہ ہدایت کا میکانزم ایسے ہی ہے کہ بس آپ کو پہاڑ پہ چڑھتے جانا ہے اور آپ کو اس کے لیے شدید محنت کرنی پڑے گی۔ لیکن گمراہی کا میکانزم کیا ہے؟ جسٹ لائک سلوپ ہے، ایک ڈھلوان ہے کہ جس کے اوپر اگر خدا نہ خواستہ اگر آپ اس راستے پہ ایک دفعہ چلے گئے تو پھر آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ نے کچھ نہیں کرنا، پھر وہ آپ کو خود ہی لیتے جائے گی۔ پھر وہ آپ کو چھوٹی موٹی چوری چکاری سے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ
किसी भी मुल्क के या किसी भी माशरे का बहुत बड़ा गैंगस्टर बन जाता है, लेकिन जब उसका कभी कोई लाइफ स्टोरी आती है, इंटरव्यू आता है, तो पता चलता है कि उसने बचपन में एक छोटी सी चोरी की थी और वहाँ से उसको वो आदत पड़ी और वो उस ग्रुप की तरफ चला गया। तो ये वो बेसिकली मैकेनिज़्म है कि जिसको आपको समझना है। इसलिए आप समझ गए कि कुरान पाक जब तक आपके साथ ऐसे आप कुरान पाक को कपल करके आप रोज़ अपने आप को हदायत की तरफ नहीं लेके जाएंगे, आपके लिए चलना मुश्किल है। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान के इस माशरे में, सॉरी टू से, इस वक्त आपको ना कोई पीर, ना कोई वली, ना कोई जमात, कुछ भी नहीं इसको आपको उस हद तक बचा सकती कि जिस हद तक आपको सिर्फ कुरान पाक का तर्जमा बचा सकता है। अगर ये दोनों चीज़ें साथ हों तो फिर तो सोने पे सुहागा है, वेल एंड गुड है। लेकिन अगर आपके पास वो एक चीज़ है तो आपका मुआशरा अभी तक देख ले, अभी तक कोई ख़ास ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, इतनी मेहनतें भी मौजूद हैं। उसकी वजह क्या है कि उन तमाम मेहनतों में बैकअप के ऊपर कुरान पाक मौजूद नहीं होता। ये जो मैंने भी आपसे सारी गुफ्तगू की, उसका समअप यही है कि इंसान हालात की पेचीदगी की वजह से कभी गुमराही नहीं अपनाता, बल्कि वो पिक एंड चूज़ करते हुए अपने बड़े होशो हवास के साथ वो अपनी मर्ज़ी से गुमराही का रास्ता चुनता है। और ये जो आप लेम एक्सक्यूज़ दे देते हैं कि जी मेरा मुआशरा ऐसा था, मैं क्या करता जी, मेरी तो यूनिवर्सिटी आके देखें आप कैसी थी, मैं क्या करता जी, मेरा तो बाप ही हराम कमाता था, वो एक डीएसपी था लेकिन वो हमेशा हराम कमाता था। ये सारे लेम एक्सक्यूज़ हैं। जब आप कुरान पाक की इस आयत की गहराई में जाएंगे तो आपको फिर खुद ये अंदाज़ा हो जाएगा कि अल्लाह पाक ने आपको मुख्तार बनाया है और आपने अपनी मर्ज़ी से हदायत या गुमराही को चुनना है। और जब हम अल्लाह के यहाँ पेश होंगे, हम ला इल्मी या कन्फ्यूजन का सहारा नहीं ले सकते। इस आयत ने इस चीज़ को भी जड़ से काट दिया। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो मुझे तो पता ही नहीं था कि ये बात ऐसी थी, या आप ये नहीं कह सकते थे कि मैं ठीक है, मैंने सुनना शुरू किया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को, गामदी साहब को और बाकी दीगर लोगों को भी सुना, लेकिन मुझे बड़ी कन्फ्यूजन होती थी। तो मैं हर जगह यूनिवर्सिटीज़ में सवालों का यही जवाब देता हूँ कि भाई आप जिनको भी सुनते हैं ये आपका अपना ज़ाती मामला है, लेकिन उसको एक दफ़ा आप जिसको सुनते हैं या जिस मसलक में पैदा हो गए हैं उसको एक दफ़ा पूरे के पूरे कुरान पे पेश कर लीजिए। आप यकीन जानिए कि आप अभी 2 पारे नहीं गुजरे होंगे तो आपकी ये सारी ला इल्मी और आपकी ये सारी कन्फ्यूजन ना सिर्फ दूर होगी बल्कि जड़ से ही ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो शख्स भी इखलास के साथ तलाश करेगा, ये नहीं हो सकता कि उसको सच्चाई ना मिले, उसको सच्चाई मिल के रहेगी। तो बस इस आयत से ये बात भी एक मुफस्सिर ने बहुत कमाल कही, मैं वन लाइनर फिर आपके सामने रख देता हूँ। वो कहते हैं कि जो आज के बाद भटका या जो जब से कुरान उतरा है जो भी भटका है वो अपनी फ्री विल की वजह से भटका, वो अपनी कोताही की वजह से भटका है और वो अपनी मर्ज़ी से हक से दूर हुआ है, उसको मुआशरे ने या किसी कन्फ्यूजन ने दूर नहीं किया। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि ये आयत सबसे अहम है कि वो हमारी जो कन्फ्यूजन है, सबसे बड़ी कन्फ्यूजन, उसको कैसे जड़ से काट देती है। और इस आयत में आगे चल के तागूत का लफ्ज़ आया। अब ये तागूत का लफ्ज़ भी ये तो बहुत बड़ी साइंस है, बहुत कमाल चीज़ है। कुरान पाक में ये लफ्ज़ तकरीबन कोई 8 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। तो ये जो तागूत है इसको अगर बिल्कुल ही एक आम अल्फाज में एक लाइन में अगर बयान करना हो तो अल्लाह ताला की नाफरमानी हर तरह का तागूत है। तागूत कहते हैं बेसिकली कि अल्लाह से हटकर कोई भी जो चीज़ है या कोई भी नज़रिया अमल है वो तागूत है। तागूत के बारे में एक मुफस्सिर ने जो बात लिखी है वो सुनते जाइए। उन्होंने कहा तागूत खाली सादा ब्लैक एंड वाइट नहीं होते, बल्कि अब ज़माना बदल गया, तागूत जो है वो बड़े रंगीन भी होते हैं और बड़े अट्रैक्टिव भी होते हैं। इमाम जाफ़र सादिक रहमुल्लाह की ने इसकी तारीफ़ की है। उन्होंने कहा हर वो चीज़ जो तुम्हें हक से मशगूल कर दे, यानी ये हक है और तुम्हें दूसरी तरफ ले जाके बिज़ी कर दे, हर वो चीज़ वो तागूत है जो तुम्हें हक से हटा के कहीं और बिज़ी कर दे। आप अपनी ज़िंदगी को अभी देख लीजिए, 24 घंटे को देखिए, एक हफ्ते को देखिए, पिछली ज़िंदगी के ऊपर लुक बैक कीजिए। मेरी 50 ईयर्स ज़िंदगी है, मैं उस पर लुक बैक कर लूँ, कितना हमने हक से हट के और दीगर चीज़ों में मशगूल हुए, तो वो सारा कुछ हमने तागूत की इबादत की है और तागूत के लिए सब कुछ किया है। आप अगर 2025 के BS के स्टूडेंट हैं तो आप अपने आप को अभी रोक के और अपना सेल्फ कैथारसिस कर लीजिए और जो कुछ आप हक से हट के मशगूल रहते हैं, बिज़ी रहते हैं, उसको आज से ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। इसीलिए तागूत की हर शक्ल से दिली बाजारी और अमली जुदाई ये आपको अपनानी पड़ेगी। अब ये कहने को तो 2 लफ्ज़ हैं, लेकिन जब आप इस पर चलेंगे तो आपको लग पता जाएगा कि पूरी ज़िंदगी मुझे किस तरह संभल के गुजारने की ज़रूरत है।
اور جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ دیگر آیات سے بھی چیزیں کھلتی ہیں، تو جیسے ابراہیم علیہ السلام کی جو تعریف کی ہے اللہ رب العزت نے، وہ یہی کہا ہے کہ برات عن الطاغوت، کہ طاغوت سے بیزاری۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ میں آپ کو یہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ایک اللہ پاک نے اتنا بڑا ایک ان کا جو ایک اسکالرشپ بتائی ہے، اس کو میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، یہ بڑا مشکل ٹاپک ہے۔ پھر میرے ذہن میں ایک بات آئی، میں اس کو آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں، آپ کو اس سے بڑی جلدی سمجھ آ جائے گا کہ بیزاری سے کیا مراد ہے۔ ویسے یہ بیزاری سمجھانا ہی اصل چیز ہے۔ سود سے بیزاری آپ کو اتنی ہو کہ آپ سود کا نام بھی نہ سننے کو تیار ہوں، یہ سود سے بیزاری ہے۔ بہت سے ایسے احباب کو میں نے دیکھا، پی ایچ ڈی پروفیسرز ہیں، بڑے نیک ہیں، نمازی بھی ہیں، اور وہ پھر کسی اللہ والے بزرگ سے بیعت ہو جاتے ہیں، کسی بڑے مشہور بہت بڑے پیر صاحب سے بیعت ہو جاتے ہیں۔ سالانہ اجتماع میں ناغہ نہیں ہوتا، وہاں بھی جانا ضروری ہے اور ان کے ساتھ رابطہ بھی رہنا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چیزیں بڑی اچھی چل رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں کسی کے اوپر اس طرح پن پوائنٹ کرنے کو بھی صحیح نہیں سمجھتا، اعتراض کرنے کو بھی میں اپنا ذاتی طور پہ صحیح نہیں سمجھتا، نہ آپ میری ویڈیوز میں ایسا دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے کہ میں نے ان میں سے ایک دو سے کہا بھی کہ جناب آپ یہ سارا کچھ تو کر رہے ہیں، لیکن یہ یونیورسٹی جو پورے پاکستان میں مشہور ہے کہ جو سب سے بڑی سیکولر یونیورسٹی ہے، جہاں دین کا نام نہیں لیا جا سکتا، تو آپ وہاں آ کے 20 سال سے ان کا شعبہ سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ ان کو مضبوط کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو اتنی بیزاری نہیں ہوتی کہ میں جس یونیورسٹی میں آتا ہوں اس یونیورسٹی میں، بلکہ انہوں نے مجھے خود ایک دو دفعہ کہا کہ بھئی یہاں بچیاں ایسے کپڑے پہنتی ہیں کہ دل کرتا ہے ریزائن دیکھ کے بھاگ جائے اس یونیورسٹی سے۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں، میں آپ کو ریئل ایگزامپلس کے ساتھ اپنی جتنی بھی میری ٹاکس ہوتی ہیں، میں ریئل ایگزامپلس کوٹ کرنے کا عادی ہوں، ہوائی باتیں نہیں، 100 سال پرانی باتیں نہیں، اور ازمانہ قدیم کی باتیں نہیں، آج کی بات کیا کریں۔ تو آج کی بات میں نے کئی اپنے جن سے میرا بہت اچھا تعلق بھی ہوا، میں نے ان ڈاکٹروں کو یہ صاف بات کہی، میں کہا سر چھوڑیے، یہ 3-4 لاکھ روپے آپ کو اگر پے ملتی ہے چھوڑیے، آپ اس کیریئر کو چھوڑیں، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ آپ وہاں جائیں۔ تو یہ سمجھ رہے ہیں آپ کہ اس سے بیزاری نہیں ہو رہی، وہ 15 سال وہیں پڑھا رہا ہے، 15 سال اسی یونیورسٹی میں گانا بجانا ہو رہا ہے، اور بلکہ میں تو خود جس یونیورسٹی میں رہا وہاں عشاء کی نماز میں گانا بجانا چلتا رہا، اور میں بڑا حیران ہوا کہ وہاں اتنے بڑے بڑے ایسے بیعت یافتہ تھے، لیکن انہوں نے نماز پڑھ لی، لیکن اس یونیورسٹی کی انتظامیہ کو جا کے اف نہیں کیا۔ تو میں یہ ساری بات آپ کو ایک پرسنل ایکسپیرینس پہ بتا رہا ہوں، یہ بیزاری ہونی چاہیے تھی کہ بھائی چھوڑو اس یونیورسٹی کو، کم کھا لو، کم پہن لو، کم اچھا تم سٹینڈرڈ آف لائف بنا لو، لیکن بیزاری ہونی چاہیے۔ تو یہ بھی چیزیں ہیں کہ جس پہ کوئی ٹاک ہی نہیں ہوتی، میں نے کبھی کسی سے نہیں سنا۔ اللہ جزائے خیر دے کہ ادھر پشاور میں ایک بہت ہی عام سی مسجد تھی، اس میں میں نے ایک دفعہ پہلی دفعہ زندگی میں کوئی یہ 40 ایئر کا تھا، تو میں نے تب یہ بات سنی تو میں حیران ہو گیا کہ برات عن الطاغوت یہ کہتے ہیں، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی اتنی بڑی جو تعریف کی گئی ہے وہ اس وجہ سے کی گئی ہے۔ تو مجھے آپ کو اپنے اندر یہ چیزیں کوالٹیز پیدا کرنی ہوں گی، کیونکہ قرآن آپ سے چاہ رہا ہے کہ اب طاغوت سے آپ بیزاری کا اعلان کریں۔ اور یہ اس آیت سے بھی یہ ثابت ہو رہا ہے، دیکھیں اس آیت نے بھی یہ ثابت کیا، ہمارا کلمہ بھی یہی ثابت کرتا ہے کہ پہلے نفی آئے گی بعد میں ایمان آئے گا۔ اللہ نے یہاں طاغوت سے برات یعنی بیزاری کو پہلے ذکر کیا ہے اور اپنے اوپر ایمان لانے کو بعد میں ذکر کیا۔ کلمہ کیا ہے آپ کا، اس کے اوپر کبھی غور کریں، لا نفی ہے، پہلے نفی ہے اور بعد میں آپ کو ایمان لانا ہے۔ تو بہرحال ہمارے معاشرے میں آپ سب کو چاہتا ہوں جو سنتا ہے وہ آج کے بعد کم از کم اس کو بدل لے کہ آپ کو اپنی ساری چیزوں کی نفی کرنا سیکھنی ہوگی۔ اپنی زندگی کا ایکس رے کریں اور جو جو چیزیں نفی کے قابل ہیں اس کو آج سے، ابھی سے، اسی تیسرے روزے سے ہم آج کے بعد اس کی نفی کرتے ہیں اور کبھی اس کی طرف جانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اور یہ جو میں آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں، اس سے اگر میں بالکل سمپل الفاظ میں بیان کرنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ آج کے بعد ہر وہ طاقت، ہر وہ نظریہ، ہر وہ مصروفیت، ہر وہ شخصیت، ہر وہ سسٹم، ہر وہ رسم، ہر وہ کلچر، ہر وہ دعوت جو انسان کو اللہ کی بندگی سے ہٹا کر کسی اور بندگی کی طرف لے جائے یا کسی اور چیز میں مشغول کر دے تو وہ طاغوت ہے۔ اس سب سے برات کرنا، بیزاری کرنا اور اپنی زندگی کو اپنی زندگی سے اس کو ختم کرنے کا پلان کرنا، یہ اس آیت کا آپ سے مطالبہ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ زندگی بہت فاسٹ پیسڈ ہے اور ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہوتا، بجلی کے بل کہاں پہنچ گئے، ساری چیزیں کہاں پہنچ گئی۔ اکثر لوگ مجھے یہ بھی لیکچرز کے بعد کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ کے لیے باتیں کرنا آسان ہے،
لیکن آپ کو کیا پتا بل کہاں پہنچ گئے، مہنگائی کہاں پہنچ گئی۔ تو بھائی ہم بھی تو اسی پاکستان میں رہ رہے ہیں، ہمارے لیے بھی وہ مہنگائی اتنی ہے جتنی آپ کے لیے ہے۔ لیکن اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ آپ کم از کم اپنی شیئر کنسیپچل کلیئرنس پہ تو آئیں۔ ابھی تو ہم اس سفر پہ نہیں چلتے۔ تو میرا مطالبہ سب سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ پہلے آپ اپنے کنسیپٹ کلیئر کریں قرآن پاک کے ذریعے، پھر اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ آپ چلیں، اس میں آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو جو کرکس ہے اس پوری آیت کی گفتگو کا اور جو لب لباب ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو رک کے یہ دیکھنا ہوگا، یہ سوچنا ہوگا کہ کوئی باطل نظریہ، کوئی باطل شخصیت، میں اس کے نظریے سے تو اثر انداز نہیں ہو رہا، کیا میں جس کو لے رہا ہوں یا جس کو سن رہا ہوں کیا وہ قرآن پاک سے ٹکراتا تو نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ اختتام پہ میں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ جو امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے فرمایا تو اس کو ایک اور تناظر سے میں نے دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ جو تجھے حق سے مشغول کر دے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آج کل ہم کو سب سے زیادہ بیزی رکھتی کون سی چیز ہے؟ تو جی بالکل آپ نے ٹھیک جواب دیا، یہی میڈیا، یہی یوٹیوب اور یہی سوشل میڈیا جو ہے وہ ہمیں بیزی رکھتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ سوشل میڈیا، فیشن انڈسٹری، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری، یہ اور اس کے علاوہ آپ کی جو کمپنی ہے، آپ کی وارہ گرد کمپنی، اگر یونیورسٹی کے بچے ہیں تو اس طرح اس کی کمپنی، جھوٹی محبتیں جو سو کالڈ آج کے ڈراموں کو دیکھ کر ہو جاتی ہیں، تو اس طرح شہرت کے لیے کچھ بھی کر جانا جو آپ کے ٹک ٹاکر انفلوئنس کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیز کیا ہے؟ یہ مادہ پرستی ہے، یہ غیر اسلامی نظام ہے ہمارے ملک میں، اور فکری گمراہی۔ یہ کتنا بڑا کینوس بن گیا کہ جس کے بیچ میں سے گزرتے ہوئے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور جو بھی انسان قرآن پاک سے تعلق جوڑ لے گا، وہ یہ جو اتنا بڑا کینوس ہے اس میں وہ بغیر کسی ایفرٹ کے وہ انسانی سے گزر سکتا ہے۔ اور آخری بات اس سے بہتر کیا ہوگی کہ جب آپ اس رسی کو پکڑیں گے، یعنی اللہ نے کیا کہا کہ طاغوت سے بیزاری کر کے اس سارے کینوس کو اس کو سائیڈ پہ کر کے اپنا اللہ رب العزت کے سیدھے راستے کی طرف جب آپ گزرتے ہوئے چلتے جائیں گے تو اس مضبوط سہارے کو پکڑنے کی وجہ سے کوئی شکستگی نہیں۔ شکستگی سے کیا مراد ہے کہ یہ کوئی ہلکا چپ آف ہو کے یا رسٹی ہو کے تو یہ ٹوٹ کے کبھی آپ کو کسی اور طرف نہیں لے کے جائے گا۔ یہ رسی جب آپ مضبوطی سے پکڑ لیں گے، اور وہ سب سے مضبوط رسی خود قرآن نے کہا کہ قرآن پاک ہی ہے، تو آپ جب قرآن پاک کی اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے تو اس میں کوئی بھی دھڑار یا اس میں کوئی ٹوٹنا نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو کہا سنا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ پاک اس آیت کے آخر میں یہ جو فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، تو بیسیکلی یہ یہی ہے کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے حالات اور میری کنفیوژن اور میری لا علمی یہ مجھے روز محشر یہ مجھے بچا لے گی، میرے پاس ایک بڑا اچھا ایک ایکسکیوز ہوگا، اور بہت سے ایکسکیوز آپ نے کبھی اپنے آپ کو اپنے اندر کے ساتھ کبھی مکالمہ کرے نا، تو یہ سارے ایکسکیوز جو آپ آج چھپ کے آپ سے غلط کام کرواتے ہیں، سارے ایکسکیوزز کو آپ خود اپنی آنکھوں سے نیکڈ آنکھ سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کی بھی ایفرٹ کوشش کیجئے کہ اللہ پاک نے تو سب کچھ ریکارڈ بھی کر لیا ہے، تو میرا کوئی بھی بہانہ، میری کوئی بھی مجبوری کہ روز محشر مجھے بچا نہیں پائے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو اتنا واضح اللہ نے حق کو بنا کر رکھ دیا ہے، اللہ پاک مجھے اس حق تک لے جائیں، مجھ سے حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ کل چوتھا روزہ ہوگا اور ہم چوتھے پارے کی کسی آیت انقلاب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔